आसान था। कितना प्यारा है मदीना हुसैन को, कितना महबूब है नाने की नगरी इस फर्जंद जलील को। मैं हैरान होता हूं, कैसे भूले हुसैन मौला, कैसे भूल सकता है मेरा मौला उस मंजर को कि कभी कभी ऐसा भी होता था, हुसैन मस्जिद नबवी के दरवाजे पर अपनी कमीज के दामन से उलझ कर गिर जाते थे और रोना शुरू कर देते थे, तो रसूल अकरम मिंबर को छोड़ देते थे। कैसी हालत में छोड़ देते थे, जब खुद कुरान और हदीस और नसीहत और अल्लाह के दीन को बयान कर रहे होते थे, सामने भारी मजमा सहाबा किराम का होता था, मस्जिद पुर हो चुकी होती थी, रसूल अपनी वाज़ो नसीहत और फरीज़े नबुव्वत को अदा करने के लिए मसरूफ अमल होते थे। लेकिन तारीख इस अमर पर मुसल्लमन यही कहती है कि जो ही आवाज गिरिए हुसैन रसूल के कानों पे पड़ती, रसूल का खुतबा रुक जाता, रसूल की तकरीर बंद हो जाती और रसूल अपने मिंबर को छोड़ देते, मजमे को चीरते और जाकर अपने हुसैन को गोद में लेते। मैं कहता हूं या रसूल अल्लाह, एक छोटा सा बच्चा है, गिरा है और रोया है, तो आप मिंबर क्यों छोड़ रहे हैं? आप क्यों मजमों को चीर रहे हैं? आपके सारे गुलाम हैं और सहाबा हैं, उन गुलामों सहाबियों में से किसी को कह दो मेरे हुसैन को उठा लो, मेरे हुसैन को चुप कराओ। लेकिन नहीं, रसूल किसी सहाबी से नहीं कहते, बल्कि खुद मिंबर को छोड़ते हैं, मजमे को चीरते हैं, हुसैन को उठाते हैं, उठाकर गोद में बिठाते हैं, फिर मजमे को चीर कर वापस मिंबर पर आ जाते हैं और हुसैन मौला को गोद में बिठाकर दिलासे देने लगते हैं। और रावी ये कहते हैं हमने ये मंजर भी देखा कि इमाम हुसैन के कदमों को रसूल अपने सीने पे ले लेते थे, इमाम हुसैन के कदमों को रसूल आजम अपने सीने पे ले लेते थे और फिर खड़ा करके हुसैन के लबों पे रब रख दिया करते थे और इतने बोसे देते थे, इतने बोसे देते थे कि सहाबा कहते हैं हम उन बोसों की तादाद को गिन न सकते थे, गिन न सकते थे। हाय कैसा सीना है जो इल्म इलाही का खजीना है, जो मारिफ रब्बानी का खजीना है। इस इल्म की शान कौन जाने, अलम नशरह लका सदरक उसकी शान में है, लेकिन अल्लाह जाने हुसैन कितना अजीम है, हुसैन कितना अजीम शान है। और या रसूल अल्लाह, आप ऐसा क्या फकत बच्चे से प्यार के लिए करते थे या उम्मत की हिदायत के लिए करते थे? ऐसा फकत बच्चे को चुप कराने के लिए करते थे या अपने कलमा गोओं की हिदायत के लिए करते थे? हाँ, अगर हिदायत मतलूब न होती, हिदायत अगर मतलूब न होती तो ज़ैद इब्न अरकम को कूफा के दरबार में इस मंजर को देख के चीखना और चिल्लाना न पड़ जाता। याद है आपको, ये हुसैन मौला है जिसका कटा हुआ सर है, जालिम ने अपने तख्त की निचली सीढ़ी पे रखा हुआ है और उसके हाथ में एक छुरी है कि जिसके जरिया मजलूम के लबों की हतक कर रहा है और आपके दांतों पे ठोकर मार के कहता है हुसैन तेरे दांत कितने खूबसूरत है करते थे। और ये उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद उसकी हतक कर रहा है। अज़ादारों, आज गुफ्तगू हो रही है, कोई हतक करे तो उसकी सजा क्या है? आज जरा यजीद के जालिमों के मंजर को तो देख, उसको मुसलमानों का वाली गवर्नर बनाया जाता है जो हुसैन के लबों की हतक करता है, जो उसकी तौहीन करता है। मैं इसको कैसे मुसलमान मानूं, मैं इसको कैसे ईमानदार मानूं? और यही वजह है कि ज़ैद चीखा, चिल्लाया और कहने लगा हटा ले ये छिड़ी इन लबों से, हटा ले ये छिड़ी इन लबों से। क्यों? और मैंने अपनी आंखों से देखा है, रसूल लबों के बोसे लिया करते थे, सैयदुल अंबिया लबों के बोसे लिया करते थे। हाँ ज़ादारो,
اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ صحابی ہے رسول کا۔ کہا کیا کہہ رہا ہے؟ کہا یہ کہہ رہا ہے کہ لبوں کی ہتک نہ کر۔ اس وقت ابن زیاد نے کہا اگر تو صحابی پیغمبر نہ ہوتا میں تجھے تیری اس گستاخی کی سزا دیتا، بس اتنا ہے، اب چلا جا، میرے دربار سے نکل جا۔ زید ابن ارقم اپنے اس کا عصا کا سہارا لیے مجمع کو چیرتا جا رہا تھا اور کوفیوں کو کہتا جا رہا تھا کوفیوں تم نے ایک کمینے شخص کو اپنا سردار مان لیا ہے، تم نے ایک کمینے کو اپنا سردار مان لیا ہے، اس کی سرداری تمہارے لیے کبھی نفع بخش نہ ہوگی۔ لیکن زید ابن ارقم تو چلا گیا، میں اتنا پوچھتا ہوں اے زید تو ہتک برداشت نہ کر سکا، تو ایک صحابی تھا، تو توہین نہ برداشت کر سکا، لیکن کہا اس دربار میں کوئی اور بھی ہے جو اس مصیبت کے منظر کو دیکھ رہا ہے، آؤ اس بی بی کو یاد کرے، آؤ اس آقا زادی کو یاد کرے جو رسیوں میں بندھی ہوئی ہے، کوفے کے دربار کے کونے میں کھڑی ہوئی ہے۔ اگر زید نہیں برداشت کر رہا تو اللہ جانے زینب کبریٰ کیسے برداشت کر رہی ہے، اللہ جانے وہ بنات زہرا کیسے برداشت کر رہی ہے۔ لیکن اے زید تیری قسمت پھر بھی اچھی ہے، تجھے تو اس دربار سے باہر جانے کی اجازت ہے۔ کہاں جائے بنت نبی، کہاں جائے دختر پیغمبر، وہ تو رسیوں میں بندھی ہے، اس کو تو قیدی بنا لیا گیا ہے، اس کو تو دربار میں مقید کر کے لایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے عزیز دوستو کتنا صدمہ ہے بنات زہرا کے لیے۔ اور آخری جملہ اس حوالے سے کہوں، اللہ جانے ہمیں تو آپ کو تو بات کو پتا چلا، یہ فرمائیے یہ سارا واقعہ جو بات کو ہونے والا تھا حضرت امام حسین جانتے تھے یا نہ جانتے تھے؟ جب جانتے تھے تو خدا جانے وہ وقت کیسا ہوگا جب زینب کبریٰ 28 رجب کو اپنے گھر سے نکلی ہوگی اور اس محمل کی طرف جا رہی ہوگی جس نے کربلا آخر میں پہنچنا تھا، اور حسین اپنی کرسی پہ بیٹھے اپنی بہن کے قدموں کو دیکھ رہے ہوگے اور زینب کبریٰ محمل کی طرف جا رہی ہوگی۔ اسی لیے تو مجھے کہنا پڑتا ہے اللہ جانے کتنا صابر ہے حسین، کتنا وسیع الصدر ہے حسین۔ دل میں سوچ تو رہے ہوں گے اے میری ماں جائی تجھے کہاں جانا ہے اور کس منظر میں جانا ہے۔ آئیے ایک اور جملہ عرض کر کے آپ کی زحمت کو رفع کروں۔ روایتیں آپ نے اکثر سنی کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی اور آئے تھے رسول اکرم اپنی دختر کے پاس، تو روایت مشہور ہے نا، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے حسین کو اپنے بابا کے حوالے کیا تھا۔ امام حسین کو رسول نے گود میں لیا تھا، دائیں کان میں آذان کہی تھی، بائیں کان میں اقامت کہی تھی۔ جب فارغ ہوئے تو اب کیا ہوا، بی بی زہرا نے دیکھا کہ رسول کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رسول کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، سید الامے رونے لگے۔ اماں اپنے بیٹے کی مبارکباد کی بجائے بابا کو روتا دیکھ رہی ہے۔ یقیناً بی بی نے پوچھا بابا میرے حسین کو گود میں لے کے رونا کیوں شروع کر دیا ہے؟ تو جواب آیا میری بیٹی اسی تیرے لفظ جگر کو میری امت قتل کرے گی، اس کو شہید کرے گی، میں اس کی شہادت کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ جب میں اس روایت پہ پہنچتا ہوں تو مجھے ایک اور بات کہنے کو جی چاہتا ہے، اور وہ یہ کہ 28 رجب سے پہلے امام حسین کے گھر میں بھی چند دن پہلے اللہ نے ایک بچہ دیا ہے، اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے، جس بیٹے کا نام امام حسین نے علی رکھا ہے۔ آپ اسے علی اصغر کہتے ہیں، نام تو علی ہے لیکن اصغر تو اپنے بھائیوں میں سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں اگر رسول جانتے تھے حسین نے شہید ہونا ہے، گود میں لے کر روئے تھے، کیا میں کہہ دوں ہو سکتا ہے حسین بھی جب علی اصغر کو گود میں لے رہے ہوں گے رباب کا لخت
امام حسین کی گود میں آیا ہوگا تو کیا امام حسین کو علم نہ تھا یہ میرا لخت جگر کربلا میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اللہ جانے کتنا صابر ہے حسین اور کتنا محسن انسانیت ہے حسین کہ ماں بھی اس کی اس لائق نہیں کہ سفر کو جائے، بچہ بھی اس لائق نہیں کہ اتنے سنگین سفر کو نبھائے، لیکن پھر بھی امام حسین نے اپنی رباب کو بھی ہم سفر کر لیا، اس کی سکینہ کو بھی ہم سفر کر لیا، اس کے علی اصغر کو بھی ہم سفر کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے تھے امت مسلمہ تک نانا کا پیغام امانت کے ساتھ پہنچانے کے لیے جہاں میری شہادت ضروری ہے وہاں اس چھوٹے علی اصغر کی شہادت بھی ضروری ہے، وہاں اس چھوٹے علی اصغر کی شہادت بھی ضروری ہے۔ خدا جانے اس ماں پہ کیا گزری ہوگی کہ جب اس نے دیکھا ہوگا ام کلثوم نے علی اصغر کا لاشا اٹھایا ہوا ہے اور کہہ رہی ہے وہ لحظہ علی رضیع فاطمہ میں سے حامل آدھا، ہائے میں قربان اس بچے پر جس کا دودھ تیروں سے چھڑایا گیا ہے۔ اگر پھپھی یہ بیان کر رہی ہے تو ماں کے جگر پہ کیا گزری ہوگی، لیکن اس کے باوجود ماں فقط علی اصغر کی شہادت کے لیے حاضر نہیں۔ علی اصغر کا لاشا دیکھا، کچھ دیر نہ گزری کہ آواز آئی الا قتل الحسین بکربلا، حسین کا جنازہ دیکھا، کچھ دیر نہ گزری کہ آواز آئی لوٹو تبرکات علی بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ کتنا دکھی ہونا چاہیے اس بی بی کا دل جس کا علی اصغر بھی مارا جائے، جس کا حسین جیسا سرتاج بھی شہید ہو جائے اور پھر اس کو رسیوں میں باندھ کر کبھی کوفہ کے دربار میں اور کبھی یزید کے دربار میں لے جایا جائے۔ عزیزان من، یہ قربانیاں بے مقصد نہ تھی، یہ قربانیاں فقط رونے اور رلانے کے لیے نہ تھی، بلکہ اس لیے تھی کہ فلاح کا وہ نسخہ جو اللہ نے قرآن اور محمد و آل محمد کے ذریعہ ہم تک پہنچایا ہے، ہم اس نسخے پر عمل بھی کریں، اس کی حفاظت بھی کریں اور اپنی ابدی زندگی کو با آرام اور باعزت بنانے کے لیے اس کی اطاعت کریں۔ خداوند تعالی ہمیں قرآن اور آل محمد کے فرامین پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم بحق محمد وأنت المحمود، اللهم بحق علي وأنت الأعلى، اللهم بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، اللهم بحق الحسن وأنت المحسن، اللهم بحق الحسين وأنت قديم الإحسان، اللهم بحق هؤلاء المعصومين عليهم الصلاة والسلام أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل